الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم. رواه الامام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 17 نومبر 2024 بروز اتوار ہے. یہ جلسہ 16 نومبر 2024 بروز ہفتہ کو شروع ہوا تھا اور ابھی 17 نومبر شروع ہوئے 41 منٹ پورے ہو گئے. بچہ میری کریکشن کر رہا ہے، بیٹا میں بھول نہیں رہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہاں 16 سے بیٹھے ہوئے ہو. ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب فیض دامت برکاتہم العالیہ آج انہوں نے یہ ایک گلشن میں 14ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس کانفرنس کو سجایا ہے. میری دعا ہے رب کریم ان سے، ان کی نسل سے مقبول دین کی خدمت لیتا رہے. میرے ساتھیوں، میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں. آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہے تو آپ کا میرے اوپر حق ہے، لہٰذا میرا بھی آپ پہ حق ہے. اب جو بات میں کروں، آپ اس کو اگرچہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، کوئی 1 بج رہا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی 1 نہیں بجنا چاہیے، آپ کے چہرے پر کوئی 12 نہیں بجنے چاہیے. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بات سنیں. انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے بھی باعث نجات بنے گا، ہمارے لیے بھی باعث نجات بنے گا. دیکھیں، ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہے. تحفظ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا. اچھا یاد رکھیں، حفاظت تب بندہ کرتا ہے جب کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں اس کو پتا ہو. میں مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں، یہ گلاس اگر قیمتی ہے اور اس کے قیمتی ہونے کا مجھے علم ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا. اگر اس گلاس کے قیمتی ہونے کے باوجود مجھے اس کے قیمتی ہونے کا علم یا احساس نہیں ہے، میں کبھی بھی اس کی حفاظت نہیں کروں گا، میں اس کو ویلیو نہیں دوں گا، اس کی حیثیت کو نہیں ایکسپٹ کروں گا، اس کے اسٹیٹس کو نہیں مانوں گا. میں تب مانوں گا جب اس کے بارے میں مجھے علم ہوگا. عقیدہ ختم نبوت پر بنیادی معلومات ہمیں ہونے چاہیے، بنیادی معلومات کی تک رسائی ہونی چاہیے، پھر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ہوگا. آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں جس شہر کو وطن عزیز، سلطنت خداداد، ملک پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں جس شہر کو لاہور کہا جاتا ہے. تو آپ کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی معلومات کے لیے، عقیدہ ختم نبوت پر حفاظت کرنے والے علماء تک رسائی بھی ہونی چاہیے. ان کے پاس کورسز بھی کرنے چاہیے. ختم نبوت کے بارے میں خود بھی بات کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر میں بھی سمجھائیں. مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، چھوٹوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تب جا کر ختم نبوت کی اہمیت بھی پتہ چلے گی اور احساس بھی ہوگا. اب ہم یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں وہ بات کروں کہ یہاں پہ بیٹھنے والا چھوٹا اور بڑا بھی اگر کسی قادیانی سے بات کرے تو وہ اس طرح دلیل سے بات کرے کہ اپنی بات میں وزن بھی محسوس ہو اور اگلے کو بھی 4 باتیں پلے پڑ جائیں.
ایسی بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب میں یہ تمہید بتا رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ آپ میری اگلی گفتگو پر توجہ رکھنا۔ دیکھو، قادیانی میں نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کو اپنے مذہب کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مربیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ قادیانی کے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، اور مربی کوٹ پٹانگ ڈال کے ایران قرآن کی باتیں کر کے ادھر ادھر کا کہہ کر ان لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ میری ملاقاتیں بھی ہیں، گفتگویں بھی ہیں۔ میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ کسی نوجوان سے جب ہم دلیل میں بات کرتے ہیں وہ واقعی پریشان ہو جاتا ہے، اسے خراب کسی مربی نے کیا ہوتا ہے، درمیان میں پیچھے وہ ڈنڈی ہلا رہا ہوتا ہے۔ تو بڑی آسان گفتگو کرنے کے لیے بھی قادیانی نوجوان تیار نہیں ہوتے۔ اب آپ کے سامنے وہ میدان ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اگلے کو متاثر کر سکیں۔ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹ میں یا کسی اور اداروں میں قادیانی نوجوانوں سے اگر ملاقات ہو، اسے گفتگو میں خندہ پیشانی سے بات کریں، اسے ہنس کر چہرہ پیش کریں، اور اسے اس کی غلطی اس انداز سے بتائیں کہ وہ اپنی غلطی ریلائز کرنے لگے، ایکسپٹ کرنے لگے، ماننے لگے، اور اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ جب رات کو وہ بستر پہ سونے جائے تو وہ آپ کی بات پہ غور کرے، سوچے، ایک بات تو اس کا دل بھی کہے، یار اس کی بات میں بڑا وزن تھا، ویلیو تھی، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ تب ہے جب بندے کو معلومات بھی ہوں گی اور معلومات پہ دسترس بھی ہوگی۔ اب سنیں، قادیانی جب ختم نبوت پر آپ سے بات کر رہا ہو تو اسے آسان طریقے سے ایک بات سمجھا کہ دیکھ، ہم آپ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، آپ کو اور ہمارا زمین کا مسئلہ نہیں ہے کہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، تو نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے قرآن اور سنت کی تعلیم پر، ختم نبوت پر، حضور کی شریعت پر۔ کہے گا جی ہاں۔ اسے کہا دلائل سے بات کر لیتے ہیں تاکہ جس کی بات میں وزن ہو مسئلہ تو نکھر آئے گا۔ کہ جی بہت اچھا بھئی، آپ کہتے ہو قادیانی اللہ کے رسول کے بعد نیا نبی ہے، وہ کہے گا جی ہاں۔ آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اپنی بات پہ زور دے گا، میں اپنی بات پہ زور دوں گا، تو بھی ادھر ادھر کے کوئی نہ کوئی دلیل ولیل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، میں بھی دلائل لاؤں گا، تو ہماری بات ہو جائے گی، لڑائی پڑ جائے گی، شاید کسی ٹھکانے پہ بات نہ پہنچے۔ ایسا کرتے ہیں، کوئی نمونہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی آئیڈیل ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی سمولر ہونا ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ بڑے آسانی سے پہنچ سکیں۔ وہ کہے گا کیا؟ اب میں آسانی سمجھانے لگا ہوں، یہ گلاس ہے، کانچ کا گلاس ہے، اور اس میں پانی نظر آ رہا ہے۔ اب اگر قادیانی نبی ہے تو کوئی نبی جو ہے اس نبی میں کیا شرطیں ہوتی ہیں وہی شرائط قادیانی میں دکھا دے تاکہ ہم سمجھے تو کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ کہے گا کیا چیز ہے؟ اسے کہا کوئی 2، 4، 5، 10 چیزیں ایسی بتاؤ جو ہر نبی میں ہوں، وہی مرزا قادیانی میں بھی دکھا دے تاکہ ہم سمجھیں کہ دونوں سمولر ہیں، برابر ہیں، نعوذ باللہ اس میں بھی وہ صفات ہے۔ اب کوئی سی چیزیں ایسی بتاؤ جو ہر نبی میں ہو، اور وہ نبوت کی نشانی ہو، وہ نبوت کی علامت ہو، وہ نبوت کی جزء ترکیبیہ ہو، اس کے بغیر نبی بن نہ سکتا ہو۔ نبی ہو تو وہ چیز ہو، وہ نہ ہو نبی نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے، میں مثال دے رہا ہوں، گھڑی ہے تو اس میں ٹائم ہونا چاہیے۔ کہے گا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی موبائل ہے تو اس کو موبائل کا کام کرنا چاہیے۔ کہے گا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو نبی ہے تو نبوت کی کوئی جز بھی ہوگی، نشانی بھی ہوگی، علامت بھی ہوگی، جو باقی نبیوں میں بھی ہو اور اس میں بھی ہو، نشانیاں دکھا دے تاکہ ہم سمجھے تو کوئی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کہے گا کون سی نشانی؟ اسے کہو میں کچھ نشانیاں پیش کرتا ہوں، تو مان یہ نبی کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا ہاں بتائیں۔ آپ پین اٹھائیں، کاغذ اٹھائیں، پیج سامنے رکھ کے قلم ہاتھ میں لیں۔ اسے کہے چلو 4 نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، وہ ہر نبی میں ہوگی،
اگر میں غلط ہوں میری تصحیح کر دیں. پہلی نشانی، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. سنیں، عام انسان نہیں کہہ رہا، عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، عام انسان سے خطا ہوتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا انسان گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، اولاد آدم ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. اسے کہ لکھ لو، پہلی چیز، ہر شخص، ہر نبی وہ ہے جو اولاد آدم اور اعلیٰ درجے کا انسان ہو. وہ کہے گا ٹھیک ہے، ایک جی لکھ لیں. ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی، طے ہو گئی، اتفاق ہو گیا، کہا جی بہت اچھا. اگلا پوائنٹ، ہر نبی کم از کم یہ تو مانتے ہو کہ وہ مرد ہوتا ہے. قادیانی کہے گا جی ہاں. عام نوجوان تو یہی ذہن رکھتا ہے نا، ہر نبی مرد ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے رجالن نوحی کی بات کی ہے کہ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. کہے گا جی ہاں. کہ یہ دوسری چیز طے ہو گئی کہ ہر نبی مرد ہوتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ، نبی خود آتا ہے یا اسے اللہ بھیجتا ہے؟ بولیے، نبی خود آتا ہے یا اللہ بھیجتا ہے؟ اسے تو لکھ لو، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. کہے گا جی ہاں. کہ نمبر 4، نبی سے گناہ، بولیے نبی سے گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ لکھ لو، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. کتنی چیزیں لکھ لی گئی؟ بولیے بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجیے تاکہ بات یاد ہے. باہر والے بھی کتنی چیزیں ہو گئی؟ باہر والوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، آواز نہیں آ رہی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1، ہر نبی اولاد آدم ہے. کون ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہے. نمبر 2، ہر نبی مرد ہے. نمبر 3، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. نمبر 4، ہر نبی گناہوں سے. تو کیا یہ 4 نشانیاں نبیوں کی ہیں یا نہیں ہیں؟ اجی ہیں. کہ جی مرزا قادیانی میں 4 میں سے کوئی نشانیاں تو دکھا دے، کوئی 4 دکھا دے. ہر نبی میں یہ نشانیاں، تو بسم اللہ کر یہ دکھا دے. آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا، اولاد آدم ہونا، مرد ہونا، مولا کوئی زیادہ نہیں ہو گیا؟ قادیانی کافر ضرور ہے لیکن وہ اولاد آدم نہیں ہے، یار وہ مرد نہیں ہے. سوال آئے گا نا آپ کے دماغ میں. میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ 4 چیزیں ذرا یاد کریں. ہو سکتا ہے میں جواب دوں آپ کے دماغ سے بات نکل جائے. اب آپ کو سامنے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیز کو یاد کر لیں. ہر نبی اولاد آدم ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. میں دوہراتا ہوں، آپ سنو پھر آپ دوہرانا. ہر نبی اولاد آدم ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. اولاد آدم ہے، مرد ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے. اولاد آدم ہے، مرد ہے، گناہوں سے پاک ہے اور اللہ کا. یاد رہے گا؟ کس کس کو یاد رہے گا؟ سب کو یاد رہے گا. اب ایک منٹ، میری دائیں طرف سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے 4 نشانیاں سنا دے تاکہ میں سمجھوں کہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو لے رہے ہیں. کوئی ساتھی سنا دے. ہر نبی جو ہے وہ اولاد آدم ہے. نمبر 2، ہر نبی مرد ہے. نمبر 3، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. نمبر 4، ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. زبردست، مزہ تو آیا نا، بچے کو یاد ہو گیا. اب ایک ساتھی بائیں طرف سے بھی اٹھے، کوئی ایک ساتھی اٹھے، آپ اٹھ جائیں. جزاک اللہ. ہر نبی اولاد آدم ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجے ہوئے ہے، ہر نبی مرد ہوتا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک. جزاک اللہ. ہو گیا ہو گیا. ذرا کیمرات سے پیچھے بھی کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو. صرف دائیں بائیں میں کام نہیں کرنا نا، کوئی ایک ساتھی پیچھے کھڑا ہو. ہاں جی فرمائیے بھائی. ہر نبی اولاد آدم ہے، جی ہر نبی مرد ہے، جی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے، جی اور ہر نبی جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جزاک اللہ. اب ذرا سنیں، اب یہ آپ پیج لیں گے، بالکل بلیک پیپر، صاف کاغذ، اس پہ 4 پوائنٹ لکھ لیں قادیانی سے بات میں کہ دیکھو ہم دیکھ رہے تھے کہ قادیانی کو تو نبی کہتا ہے
میں نبی نہیں کہتا. ہم نے کہا اس میں کوئی چیز ایسی دیکھ لیں جو نشانیاں نبی میں ہیں کوئی مرزے میں بھی ہوگی. پہلی نشانی، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اولاد آدم ہے. ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے. اسے کہو پہلا پوائنٹ، ہر نبی اولاد آدم ہے اور اعلیٰ درجے کا انسان ہے. اور ذرا مرزا سے پوچھ لیتے ہیں، مرزا صاحب دسو تسی انسان ہو، اولاد آدم ہو یا نہیں؟ اب بات مرزے کی ہوگی، میری نہیں ہوگی. لفظ مرزے کے ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے. کتاب مرزے کی ہوگی، میری نہیں ہوگی. لیکن میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 21 کھولیے. مرزا قادیانی کی کتاب نہ ہو، روحانی خزائن نہ ہو، جلد نمبر 21 نہ ہو، صفحہ نمبر 17 نہ ہو، مرزے نے لکھا نہ ہو. میری سزا وہ ہے جو حکومت پاکستان چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دے، لیکن کتاب مرزے کی ہو، لکھا مرزائیوں نے ہو، چھاپا مرزائیوں نے ہو، بات مرزائیوں کی ہو، تو پھر کم از کم تسلیم کر لیں کہ مرزا خود کو انسان نہیں کہتا، مرزا خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں کہتا. آپ کہیں گے کیا؟ مرزا لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی آر ہو. جلد نمبر 21 ہے، روحانی خزائن ہے، مرزے کی کتاب ہے، مرزائیوں نے چھاپی ہے. مرزے نے اپنا شعر لکھا ہے. مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہو. وہ کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی آر ہوں. میں تو لوگوں کے لیے بالکل نفرت اور انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہوں. مجھے انسان بھی نہ کہو، اولاد آدم بھی نہ کہو. یہ بات مرزے کی ہے، کتاب مرزے کی ہے، حوالہ مرزائیوں کا ہے، لکھا مرزائیوں نے ہے. جب مرزا کہے میں انسان نہیں ہوں، مرزا کہے میں اولاد آدم نہیں ہوں، تو پھر پہلی شرط ہے کہ نبی اولاد آدم ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. اب مرزا اس پہلے نمبر پہ کہاں گیا؟ میں نے کہا نا کہ لوگ کہیں گے بلکہ کوئی زیادہ نہیں ہو گیا. زیادہ نہیں ہوا، ابھی تو بہت کم ہوا ہے. لفظ ان کے ہیں، کتاب ان کی ہے، بات ان کی ہے. اچھا وہ خود کو انسان نہیں مانتا، ہمیں زیادہ شوق ہے کہ ہم اس کو انسان مانیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں اسا کو کھوتی تو ہاتھ لایا، ہاں اسی کو کھوتی تو ہاتھ لایا، اسی سانو شوق ہے اسی مرزے نو انسان من دے. او خود نو انسان نہیں مندا، مینو کیا شوق پیا؟ نہ بابا نہ، یہ باتیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں. ہم مرزے کی زبان سے آپ کی بات سامنے پیش کر رہے ہیں. مرزا خود کو انسان نہیں مانتا. پہلا پوائنٹ آؤٹ، پہلا گیا. اب آئے دوسرا نمبر کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، چپ ہو گئے ہیں. آپ کی جواب سے ماں والا بات میں نہیں کر رہا. مولانا یعقوب صاحب جانتے ہیں میں اس علمی بات کو ایسے نوالا بنا کر آپ کے منہ میں رکھ رہا ہوں. یہ بہت آسان لیول کی بات کر رہا ہوں. کالج یونیورسٹی اسکول لیول کے بچے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہ میں کو شاپس اڑا رہے ہیں جنہیں لوگوں نے سروں تو گزر جانا ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، نبی مرد ہوتا ہے. جی یقیناً ہوتا ہے، نبی مرد ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی مرزا سے پوچھ لیتے ہیں کہ مرزا جی دسو تسی مرد ہو یا نہیں؟ آپ حیران ہوں گے، مرزے نے مرزائیوں کو کتھوں ہی نہیں چھوڑا. مرزے نے اپنے مرزائیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کتاب مرزے کی اٹھاؤ اور مرزائیوں کو پھر بھاگتا دیکھو ایسے جیسے اذان کی آواز سے وہ بھاگتا ہے. جانتے ہو نا جنہوں اللہ کے رسول فرمائے حضرت عمر جا رہے ہو گئے تھے کہ ویک کے ٹوٹ جاتے ہیں نا، اور ایسے جاتے ہیں. کبھی صرف کو کس پہ مرزا پہ بات نہیں کریں گے، مر جائیں گے تب بات نہیں کریں گے. اچھا مرزے کی کتاب یہی اٹھاتے ہیں. میں نے جلد 21 کا والا دیا، اب جلد 19 پہ آ جاتے ہیں. یہی روحانی خزائن ہے. مرزا اس پہ لکھتا ہے کہ جی مرد ہوں یا نہیں. مرزا کہتا ہے مجھے اللہ تعالی نے پردہ میں پرورش دی ہے، میرا نام مریم رکھا ہے، اور مجھے پریگننٹ قرار دیا، حاملہ قرار دیا ہے، پر امید قرار دیا کہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں. حضرت میں ہنسانے کے لیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں.
किताब मिर्जे की ना हो, इबारत मिर्जे की ना हो, हवाला मिर्जाइयों को ना हो, रूहानी खजाइन ना हो, जिल्द नंबर 19 ना हो, तारीर इनकी ना हो, आप हमें चौक पे खड़ा करके वो सजा दें जो चोर की सजा है। लेकिन जब पूरी सब कुछ साबित है, अल्फाज इनके हैं, लिखा इन्होंने है, जो खुद को प्रेग्नेंट कहे, खुद को उम्मीद से कहे, खुद को बच्चे की मां कहे, अपने पेट में बच्चा होना कहे, सिफत मरियमियत कहे, इस्तिहारे में खुद को हामला कहे, और वाला नाम कहे, 2 साल में पर्दा नशीन कहे, मैं क्यों इसको मर्द कहूं जो खुद को मर्द नहीं मानता? खुद को मैं मर्द नहीं मानता। फिर मैं वही बात करूंगा, अजी मैं कोती को ध्यान नहीं लाया, मेरे बड़ा शौक है, अजी मिर्जा मुसलमान, मिर्जा मर्द, क्यों मर्द है मिर्जा? मिर्जा खुद को मर्द नहीं मानता, तो जब मिर्जा खुद को मर्द नहीं मानता, तो नबुव्वत के लिए दूसरा नंबर हमने लिखा था कि हर नबी जज़ाकल्लाह, ऐसे जवाब चाहिए था, हर नबी मर्द है। दूसरा पॉइंट उड़ गया, पीछे रह गए ने 2। किसी मिर्जाइया के अंदर शर्म हो गए ना, तो अगले 2 छड़ के भी उठ जावे कि गलती पूरी हो गई है ना, अखीर हो गई है। अच्छा आगे आए नंबर 3, हर नबी किसका भेजा हुआ होता है? बोलिए, भी मेरे से तो पूछ लो, तू किसका भेजा हुआ है? मबूस मिनल इंजलेस, अंग्रेज ने इसको भेजा था, खुदा ने नहीं भेजा। मिर्जे ने अंग्रेजियों की तारीफें की हैं, और अंग्रेज की मलका की जो है ना इतनी तारीफें करके कहा कि अंग्रेज की हुकूमत जिल्लुल्लाह फिल अर्द, ये इस जमीन पर अल्लाह का साया है। आप मुझे बताओ, मिर्जा इस तरह अंग्रेज की बात मानता था, ये अंग्रेज का भेजा हुआ था, और जो बात अंग्रेज के वही मिर्जा का है। अंग्रेज काफिर मुसलमान से डरता था, पता है क्यों? क्योंकि काफिर मुसलमान से इसीलिए डरता था कि मुसलमान जिहाद का कायल है और मुसलमान मौत से नहीं डरता। और मुसलमान का नजरिया है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह में मौत आ जाए तो वो मौत शहादत होती है, जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा कि शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसीलिए मुसलमान मौत से नहीं डरता और काफिर मौत से डरता है, इसीलिए वो मुसलमान से डरता है। हद औसत आदफ करे तो नतीजा निकल आता है, सुगरा कुबरा मिला के। तो काफिर मुसलमान से डरता था, उन्हें डर था जिहाद का। तो मिर्जाइयों ने मिर्जे के कहने पे जिहाद को हराम माना, ये अंग्रेज की साजिश थी। तो मिर्जे ने बाकायदा हुक्म जारी किया और शेर के अंदाज में लिखा, छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, दी के लिए हराम है अब जंग और किताल। ये मिर्जे ने जिहाद को हराम नऊजुबिल्लाह करार दिया, मनसूख करार दिया, रिजेक्ट करार दिया, और ये ऐलान किया कि अंग्रेज गवर्नमेंट जिहाद नहीं चाहती और मैं नबी बन के आया हूं। और नऊजुबिल्लाह मिर्जाई मौजज़ा ये है कि अब जिहाद खत्म हो गया है। हालांकि मेरे पाक नबी ने जिहाद की बात की है और मेरे पाक नबी की हदीसों का मफहूम है, अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़यामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। मेरे पाक नबी का फरमान है, इसाबतानि मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। फरमाए लोगों, मेरी उम्मत की दो जमातें ऐसी है जिनको रब ने जहन्नम से आजाद करार दिया है। एक जमात ग़ज़वा हिंद में शरीक होगी, एक जमात हजरत ईसा के साथ मिलकर जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीज़ा सर अंजाम देगी। मेरे पाक नबी ने क़यामत तक जिहाद की बात की है। जिहाद को सिरवतुल इस्लाम फरमाया है, इस्लाम की चोटी बताया है। और जिहाद में मुसलमान के मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के पांव में आने वाली खाक की बात फरमाई है। और इरशाद फरमाया, लग़ज़वतुन और रोहतुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुसलमान चलता है जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदान में, मैदान कारज़ार में, इसकी एक सुबह ये एक शाम पूरी दुनिया अल्लाह के रास्ते में दे दो, उससे बढ़ के ये इसकी नेमत है। और फिर फरमाया, जो इस शख्स के पांव मग़फ़रत कदमा अब्दिन फी सबीलिल्लाह फतमस्सबहु अलन नार, इसके कदमों में चलने की वजह से, इस मुजाहिद के जिहाद में चलने की वजह से जो कदमों से धूल उड़ेगी, उस धूल से गर्द गुबार आएगा और वो गर्दो गुबार से इसके कदम गर्दालूद होंगे। फरमाया, जहां जहां गर्द जाएगी वहां पर जहन्नम की आग हो जाएगी। सलातुल खौफ कहते हैं, खौफ की हालत में
نماز پڑھنا 2 رکعتیں ہوگی, 1 رکعت پڑھ کے چھٹی, جاؤ جہاد کرو, پھر آؤ, پھر لڑ کے پھر دوسری رکعت پڑھنے کے لیے جاؤ. اس کائنات میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ ایک نماز 1 رکعت پڑھو پھر جاؤ اپنا کام کرو پھر آؤ پھر دوسری پڑھو. یہ صرف اجازت مسلمان کو ہے, اور اس مسلمان کو ہے جو بزدل نہیں ہے, بہادر ہے, نڈیر ہے, شجاع ہے, دلیر ہے, اور وہ مجاہد ہے. یہ میرے پاک نبی نے اس کو اللہ سے پوچھ کی اجازت دی ہے, اور قرآن نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے. ہاں یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فرمائے لوگوں جانیں تمہاری ہے, خریدار رب ہے, تم اپنی جانوں کو بیچو کیونکہ جہاد میں تمہیں قتال کرنا ہے. تم جان بیچو گے میں تمہیں جنت دوں گا. اللہ نے جہاد کی بات کی, رسول اللہ نے جہاد کی بات کی, شریعت نے جہاد کی بات کی. مرزا انگریز کا بھیجا ہوا تھا, اس نے جہاد کو منسوخ کرنے کا زور لگایا اور منسوخ کرنے کا اعلان کیا, تو پتا چلا ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا, مرزا انگریز کا بھیجا ہوا. تیسرا پوائنٹ گیا, او ہو جزاک اللہ, ہوتے ختم, ہاں ختم, پیسہ ہضم, ٹھیک ہے, سچ کا بچے رہے. تو اب چوتھا پوائنٹ کہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ویسے اخیر تے ہو گئی ہے, ضروری تے کوئی نہیں بندہ اس پہ گل کرے, لیکن کسی مزاحی چلو کوئی حیات مادہ بھی ہوئے نا کہ اسی چوتھے پوائنٹ تے گل کر لیتے ہیں. چوتھا نمبر, ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جی مرزا تو پوچھ لو کنے کیتے نے تے کنے تو باز آیا. ایک لسٹ ہے مرزے کے جھوٹ کی, مرزے کے دغا بازی کی, مرزے کے گناہوں کی. آپ کہیں گے وہ کیا سے؟ جب ہم مرزے کی غلطیاں پیش کرتے ہیں, گناہ پیش کرتے ہیں, تو یہاں کچھ لوگ تو قبول کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کہتے مولانا آپ پرسنل ہو رہے ہیں, پرسنل ہو رہے ہیں, ذاتی اعتراض کر رہے ہیں. جو اس طرح اعتراض کرتا ہے نا وہ سادہ بندہ ہے, اس کو دین کا علم نہیں ہے. وہ بیچارہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, مرزے نے عام انسان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا, مرزے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے عام انسان کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. پرسنل لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہڈن لائف ہے, اس پر کوئی آبجیکشن, کوئی اعتراض, کوئی نقطے کی بات نہیں ہے. لیکن جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی ذات پہلے دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میرے پاک نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہلے اپنی ذات پیش کی ہے, پھر اپنی بات پیش کی ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. لوگوں میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, بتاؤ مجھے کیسا پایا. یہ میرے پاک نبی نے اپنی ذات پیش کی, اور پھر کفار نے کہا جربنا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا. ابو بکر ہم نے تو آپ کے دن رات دیکھے ہیں, آپ کی بود و باش, آپ کے اٹھنا بیٹھنا, آپ کا آنا جانا, سب کچھ دیکھا ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سچائی ہی سچائی آپ کی زندگی میں. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضور نے اپنی بات پیش کی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. جو مان گئے کامیاب ہو گئے, جنہیں نہیں مانا بے ایمان ہو گئے. لیکن اس حدیث سے پتہ چلا نبوت میں پہلے ذات ہے, پھر نبوت کی بات ہے. اور مرزے نے عام انسان میں کسی عام مولوی, قاری, مفتی, محدث, مفسر, فقیہ, وکیل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مرزے نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا, مرزے نے اعلان کیا ہے پیغمبری کا, مرزے نے بات کی ہے رسالت کی. تو اس کی بات بعد میں دیکھیں گے, پہلے اس کی ذات کی تلاشی لیں گے. آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرسنل ہو رہے ہو, آپ پرسنل آبجیکشن کر رہے ہیں. جی نہیں, یہ ذاتی اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہونے کی بات کر رہا ہے, تو نبی کی تو پہلے ذات دیکھتے ہیں. تو آؤ ذرا مرزے کی حیثیت دیکھیں, اس میں کتنے گناہ ہیں. نبی تو گناہوں سے پاک ہے, اور نبی اتنا گناہوں سے پاک ہے. قرآن کریم سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف, رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. فرمایا ادھر نبی ادھر فحشا چیزیں آئے, رب گناہوں کو نبی سے دور کر دیتا ہے. سورۃ فتح آیت نمبر 2, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فرمایا نبی کے گناہ نہیں ہیں, جسے سمجھتے ہو رب نے اگلے پچھلے معاف کر دیے. نبوت تو یہ ہے. اور ذرا مرزے تلاشی لے لیتے ہیں. تو اے کہ یہ اب مرزے کے گناہوں کی لسٹ ہے.
چلو میں ایک جھوٹ بتاتا ہوں، ایک دغا بازی بتا دیتا ہوں، بد نظری وغیرہ تو وہ تو بہت آ گیا ہے. چلے ذرا نمبر 1 اسی روحانی خزائن میں ہے. اے روحانی خزائن پورا مرزے میں پھنسوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 30 جلدوں میں مرزائیوں نے مرزے کی ساری کتابیں اکٹھی کر کے چھاپ دی ہیں روحانی خزائن. اب ہمیں دنیا میں وہ دیتے نہیں ہیں. کسی سے پوچھو نا یار تیرے لاکھ روپیہ دینے ہیں روحانی خزائن 30 جلدہ سے مینوں دے دے. جی مولوی نہیں دو، آج تک مجھے دینے کا تیار نہیں ہے. اسی ایک دو کر کے تھو لائے ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں. کیونکہ ہمیشہ باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پہلے کتاب چھاپتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں پھر کتاب چھپاتے ہیں. اہل حق چھاپتا ہے تو چھپاتا نہیں ہے، وہ ڈٹ کے میدان میں ٹھہرا ہوتا ہے. یہ اب چھپانے والی بات ہے جی. ساری ترتیبات جزاک اللہ. تو یہ ترتیبیں چل رہی ہیں حضرت. اب آئے ذرا روحانی خزائن پین کی. مرزا اس میں لکھتا ہے اپنے حساب سے اپنی ایک بات کر رہا ہے. عجیب بات تو ہو گئی تھی کہ میں نے ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ 50 کتابیں لکھوں گا، لیکن جب لکھنے کی باری آئی تو کتنی لکھی؟ 5. کسی نے کہا 45 is remaining، 45 کتابیں رہ رہی ہیں. 5 تے 50 کیڑا فرق ہے؟ صفر دے تو فرق ہے. انہوں نے کہا 5 اور 50 میں کیا فرق ہے؟ ایک صفر ایک کا تو فرق ہے. آپ بتائیں یہ جھوٹا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اس نے 5 ہی لکھی، 45 کتابوں کا چندہ کھا گیا. چل گیا. اسے تو علامہ ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، فرمایا کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے. کیا بات کی ہے اس شخص نے. فرمایا مرزے کے جانشین گرا گٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے. یہ اس طرح 45 کتابوں کا پیسہ بوجھے. چال میرا بھائی میں 5 لکھ دوں ایک صفر کا تو فرق ہے نا. اگر اس طرح کے ایک صفر کی بات آئے نا، میں مسجد میں بیٹھوں میں کئی فرق مرزے کی ذات سے دکھا سکتا ہوں. چلیں یہ ایک جھوٹ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ایک جھوٹ اور ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ مرزے نے اسی روحانی خزائن میں جلد 17 کی بات کر رہا ہوں، وہاں لکھا ہے کہ جی گزشتہ اولیاء مکشوفات والے، کشوف والے، کشف والے اولیاء نے جو گزر گئے انہوں نے لکھا ہے کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا اور وہ پنجاب سے ہوگا، لہذا وہ میں. لفظ کیا ہے؟ گزشتہ اولیاء. عربی زبان میں جمع کے 2 لفظ ہیں. ایک تو آپ کے یہاں واحد اور جمع ہے نا، عربی میں 2 جمع، ایک جمع قلت ایک جمع کثرت ہے. جمع قلت ہوتی ہے 1 سے لے کر 9 تک کی چیزیں، انہیں جمع قلت کہتے ہیں. 9 سے زائد جتنی انہیں جمع کثرت کہتے ہیں. اولیاء جو ہے یہ جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. کیونکہ جمع قلت کے 6 وزن ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، اعونۃ، فعلۃ، غلمۃ، مسلمون و مسلمات بغیر الف لام کے. یہ 6 وزن ہیں. اس وزن پہ آنے والا لفظ جمع قلت ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے جمع کثرت ہے. تو یہ اولیاء ولی کی جمع کثرت ہے. کم از کم 10 ولی ہونے چاہیے. ہم مرزائیوں کو چیلنج دے کر کہتے ہیں اگر تم باقی اپنی ماں کا دودھ حلال ثابت کرتے ہو نا، اس دھرتی پہ 14 صدیوں میں کوئی 10 ولی دکھا دو جس نے یہ لکھا ہو کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا اور وہ پنجاب سے ہوگا. ہم مان جائیں گے تمہارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز موجود ہے. لیکن کسی ماں کی کوکھ نے، وہ بیٹا مرزائیت کی کوکھیں خشک ہو گئی ہیں، آج تک نہیں جن سکی ان کی مائیں کہ وہ بچہ لائیں جو اس دلیل کو ثابت کر کے دکھا. یہ مرزے کا جھوٹ ہے اور برسر چوک برسر عام جھوٹ. تو ایسا جھوٹا کذاب دجال 2 نمبرہ دعویٰ یہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کا دامن اجلا، نبی کا دامن صاف، نبی کا دامن سفید، نبی کا دامن پاک، طاہر، اطہر، مطہر، اس کے اوپر یہ بات اور نبوت کے بارے میں اس طرح کی بات، اس طرح غلیظ نسل کی بات، یہ بات نہیں چل پائے. تو نبی تو گناہوں سے پاک ہے اور مرزا گناہوں میں لتڑا پھتڑا بندہ ہے. خلوت میں، خلوت کہتے ہیں تنہائی میں، تنہائی میں مرزا باہر سے عورتیں منگوا کے اپنی ٹانگیں دبواتا تھا. خلوت کا معنی تنہائی میں، بیوی بھی نہیں ہے. کلہ کمرے بہا کہ تم مرزا اے کرو میرے چابی کرو، پتہ نہیں کیڑا تالا لگا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری ترتیب وہ وہاں پہ آتا. میرا ایک سوال ہے، نہ ہوئے حوالہ مرزے کا، سیرۃ الماضی جلد نمبر 2
مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد، وہ لکھتا ہے میرے باپ کو ایک فلاں خاتون تھی، رشتے میں کوئی محرم نہیں لگتی تھی، وہ رات کو آ کے ابا جی کی ٹانگیں دباتی تھی. کیوں؟ وجہ نہ پتر کچھ ہے نہ ابے دسے. چل میرا بھائی لے گھر دے اندر سارا ہو گیا، اندھا ونڈے ریوڑیاں سے بال بندے گئے آپ. ٹھیک ہے، وہ ایک نابینا تھا نا، وہ ریوڑیاں بانٹ رہا تھا، اس جیب سے نکال کے ادھر اور اس سے نکال کے ادھر. ٹھیک ہے، ابے کیتے تھے، پتر نے پوچھا چل میرا بھائی گیا، لیکن کتاب میں آ گیا، خود لکھ دیا اس کی سیرت المہدی. نام دیکھو، یعنی مہدی اور یہ اس کی سیرت. نمو نمتا جن پہاڑوں لتا. اچھا یہ اس نے لکھ دیا، عورتیں نباتی تھی. پھر واقعہ بھی لکھا کہ جی ایک رات بڑی سردی تھی، جاڑے کی رات تھی، بڑی ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی، تو ایک خاتون میزے کی ٹانگیں دبا رہی تھی. اب وہ خاتون بھول رہی ہے کہ میزے کی ٹانگ دبا رہی ہوں یا پلنگ کی لکڑی دبا رہی ہوں. تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ پلنگ کی لکڑی پہ تھے. یہ لفظ ہے اس کا. کہتے ہیں دباتے دباتے میزے نے کہا ٹھاڈو بڑھیے. اس نے کہا ہاں تاؤں کہ تھوڑے لتاں لکڑی مانگو. میں نے کہا جی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. اس نے کہا اسی لیے تو تمہاری ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو گئی ہیں. وہ پلنگ کی لکڑی دبا رہی تھی. ایسے سیاڑی ہے یہ ہوئی. تو یہ میرزے کا حال ہے. تنہائی اور خلوت کی بات ہے. آپ کہتے ہو نبی ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے، یہ گناہوں میں پلندہ ہے گناہوں کا. تو کتنی چیزیں تھیں؟ یہ چوتھی چیز تھی. چوتھا پوائنٹ بھی اڑ گئی. پیچھے کی بچے ہے؟ کھوتے دسیر کیا بچا پھر مرزے کے معاملات میں؟ مرزے کا تو کچھ نہیں بچا. سنیں، میں نے کہا جب قادیانی نوجوانوں سے بات ہوئی نے بڑے آرام سے سمجھا کہ تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکے میں ڈالا ہے، تمہیں تمہارے مولویوں نے اندھیرے میں رکھا ہے. اگر تم کہتے ہو مرزا نبی ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، کوئی ایک چیز دلیل کی دنیا میں پروف کر کے دکھا دو، ہم مانے کہ تم نے کوئی غیرت نام کی چیز ہوگی. لیکن قیامت تک نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے. یہ میں نے 4 چیزیں دہرا کے سمجھائی ہیں. آپ کے ذہن میں آ گیا؟ پکی بات جی. تو میرا چاہتا ہے میں تقریر کا خلاصہ سن لوں. سبق دے آخر تو سنے نا. ابھی مجھے وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا جی آپ مجھے آخر میں بیان دیں. کہتے تھوڑا آخری وقت ہے. میں کہ جی پھر تے کلمہ پڑھ لیں. بیان کے لیے آپ تھوڑا آخری میں ہے، آخری میں تے کلمہ ہی پڑھ لینا چاہیے. مولانا اللہ صاحب مجھے فرما رہے تھے 1 نہیں 6 کلمے پڑھوائیں گے تمہیں، تم نہ باقی اچھی پڑھنا. تو میرے دوستو یہ باتیں میں نے اسی لیے آپ کو سمجھائی. چلو یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو آپ حضرات اس کو سنیں، لکھیں، نوٹ کریں، اپنے دماغ میں بٹھائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ختم نبوت کے تحفظ کا سامان بن سکے. میں نے کہا نا اگر یہ گلاس قیمتی ہے، اس کا تحفظ تب کروں گا جب مجھے اس کے بارے میں نالج ہوگا، اس کے بارے میں علم ہوگا، اس کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کی اہمیت کا احساس ہوگا. تو اگر ختم نبوت کے ہم مجاہد بنتے ہیں تو ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت کے معاملات میں سب کچھ ٹھیک کر کے دلیل کی دنیا میں آنا چاہیے. مفتی صاحب انجینئر مرزا کے جو فین ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بندہ کسی کا فین کیوں بنتا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی بات ذہن میں رکھی؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ اس میں وہ چیز موجود ہے، اس چیز کا عاشق ہے. کسی عالم کا ہے تو علم میں عاشق ہے، کسی ولی کا ہے تو ولایت پہ عاشق ہے، کسی فقیہ کا فین ہے تو فقاہت پہ عاشق ہے، کسی قاری کا فین ہے تو قرات پہ عاشق ہے یا نہیں؟ اب مرزے کے فین سے پوچھیں کہ جی مرزے کو ماننے والے ذرا بتا تو مرزے کی کس چیز کا فین ہے؟ اگر وہ کہے میں اس کی انجینئرنگ سے متاثر ہوں، آپ کے نو ڈاؤٹ، نو ڈیبیٹ، نو آبجیکشن، ہمیں کوئی آپ سے بات نہیں کری، ٹھیک ہے آپ اس کی انجینئرنگ سے متاثر ہیں، اس نے انجینئرنگ کی. اگر وہ کہے کہ جی میں اس کے قرات سے متاثر ہوں، تو ہم کہیں گے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ کسی قاری سے نہیں پڑھا، تو متاثر کیا ہے؟ امپریس اس سے کیا ہوا ہے؟ اگر وہ کہے میں اس کے علم سے متاثر ہوں، ہم کہیں گے عالم بننے کے 8 سال ہے، 8 درجے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہو نا، یہ تو KG1 لیول میں ہے، یہ پلے میں ہے، یہ پرائمری میں ہے، یہ مڈل میں ہے، میٹرک میں ہے، FA میں ہے، PA میں ہے، ماسٹر میں ہے، MPhil میں ہے، PhD میں ہے. ایسے مولویوں سے بھی نہ آنے.
علماء کے بھی اس طرح درجات ہیں، یہ اولا میں ہے، ثانیہ میں ہے، ثالثہ میں ہے، رابعہ میں ہے، خامسہ میں ہے، سادسہ میں ہے، سابعہ میں ہے، دور حدیث میں ہے، تخصص الافتاء میں ہے، تخصص الحدیث میں ہے، تخصص الفقہ میں ہے، تخصص الحدیث میں ہے، تخصص التفسیر میں ہے، تخصص القضاء میں ہے، اور اسی طرح تخصص الدعوہ میں ہے، تخصص الارشاد میں ہے، تخصص القراءہ میں ہے، تخصص التدریس میں ہے، کئی تخصصات ہیں۔ تو یہ پوری ترتیبیں ہیں علماء کے پڑھنے والے سالوں کے نام۔ انہیں کہ فین صاحب خالی فین بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک بات بتا دو کہ مرزے نے ان درجوں میں کوئی درجہ کسی جگہ پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا۔ وہ تو خود کہتا ہے میں تو نہیں پڑھا۔ تو جب نہیں پڑھا تو کس کا اس کا فین بنا پھرتا ہے؟ کس کی چیز کا فین ہے؟ وہ چیز اس میں ہے نہیں، فین کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے، فلاں اندھے کا میں فین ہوں۔ کیوں؟ وہ جو اندھا ہے نا بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، ہم کہیں گے اندھا ہے خاص ڈرائیونگ کرتا ہے، کہیں گے واہ میں اس بڑے بڑے بالوں والے گنجے کا فین ہوں۔ تو بڑے بالوں والا گنجا کیسے ہوگا؟ میں اس لنگڑے کا فین ہوں، بھاگتا بڑا تیز ہے، یہ لنگڑا خاص بھاگے گا۔ تو مرزا عالم علم تک کچھ بھی اسے نہیں پڑھا تو اس کا کیسے فین بن کے بیٹھا؟ تو فین ہوتا ہے مطلب کسی کی صلاحیت پہ۔ مرزے میں تو الچپٹو میں ڈگر ہے، کچھ بھی نہیں آتا اسے علم کا، نہ اولا ہے، نہ ثانیہ ہے، نہ ثالثہ ہے، نہ رابعہ ہے، نہ خامسہ ہے، نہ سادسہ ہے، نہ دور حدیث ہے، نہ تخصصات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الچپٹو میں ڈگر کا فین بن کے بیٹھا۔ کوئی دلیل کی دنیا میں بات کر، باقی دلیلیں بات میرے کو اس کتاب کا حوالہ دینا، وہ تو دے دے، کوئی حوالہ اللہ دے حوالے۔ ایک منٹ مجھے یہ بتا اس میں یہ چیز کی صلاحیت ہے؟ اب اس کا ایک ہی جواب ان کے پاس ہونا چاہیے کہ جی نہیں ہے، ہم غلطی پہ ہیں، لیکن وہ یہ جواب نہیں دیتی۔ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، بس وہ خود پڑھا ہے، بہترین پڑھ گیا ہے، تو جواب تو دو اس کا۔ ارے ایک منٹ، تیری اماں جی کو گردے میں ہو تکلیف اور آپریشن کی نوبت آ جائے، وہ کہیں گے آپریٹ کرے گی کڈنی کا، تو جا رہا ہو ڈاکٹر سے ٹائم لے کے، اور ڈاکٹر کی فیس ہو 5 لاکھ، جاتے جاتے راستے میں تمہیں ایک موچی ملے اور وہ موچی کہے وہ مجھ سے آپریشن کرا لے، تو کہے گا کیوں؟ 5 لاکھ اس کو دے رہا ہے تو مجھے 50,000 دے دینا، 5,000 دے دینا، میں آپریشن کروں گا۔ تو نہیں کرے گا، حالانکہ وہ موچی کہے گا میری رمبی اس کے کٹر سے تیز ہے، اینی کرنا تو گردہ بہر سے واش کر کے پھر اندر، ہاں 2 منٹ لگ رہے ہیں، اوکھا کام تو کوئی نہیں، تو کرا لے، اس سے سستا بھی کر رہا ہے اور اس کی رمبی بھی تیز ہے۔ کہے گا نہیں، یہ اگر ڈاکٹر ہوتا تو کسی ڈاکٹر سے پڑھتا، اے ماں کی جان کی بات آئی تو اس کا استاد ڈھونڈنے لگا، اور تیرے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ علم کی بات ہے تو اس کا استاد نہیں دیکھتا، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان کے لیے اندھے ہو جاتے ہو، بلینک فالوورز بن جاتے ہو، جی میں اس کا فین ہو جاتا ہوں، اس نے پڑھا کس سے؟ کل موچی بھی یہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ جی کوئی ڈاکٹروں کی میراث ہے، بس میں نے گھر بیٹھ کے میڈیکل کو تو ریڈ کیا اور میں ڈاکٹر ہوں، موچی تو میرا پیشہ ہے نا بھائی، میں تو ڈاکٹر، تو آپ مان جائیں گے؟ یعنی جی جان کا مسئلہ ہے، اے خدا کے بندے لاکھوں جان ایمان پہ قربان ہوتی ہیں، اتنی سی بات ہے۔ فین کس بنیاد پہ؟ پہلے تھوڑا سا ایسے آپریشن کر لینا، 2 منٹ میں مسئلہ سامنے ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے فضا میں آ کے کوئی میں مرزے کا فلاح ہوں، کوئی مرزے کو پتا ہے کس دن سنگ لڑا رہے ہیں کس دن آپ نہیں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے یہ بات کی آپ کی اسی لاہور کہ مرزے نے فون پہ ہمیں کہلوایا کہ جی آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں، آپ کیوں ہمارے خلاف پڑھ گئے، آپ ہمیں وقت دے دیں اتنے عرصے کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، اچھا جھوٹ ہے تو آج میرے ساتھ بیٹھ جا، میں بتاؤں گا کہ تیرے علم کی دنیا کی آخری رات ہے۔ قذاب آدمی وہاں جھوٹے کمرے میں بیٹھ کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت پہ بک بک کرتے ہوئے زبانیں دراز کرتے اور پھر کہتے جھوٹ بولتے، جھوٹ تم اور تمہاری نسل بولتے، کچھ بھی نہیں۔ کسی اہل علم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کی ٹانگیں کاپ جاتی ہیں، لنو بندوں ان سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 2 جملے یہ کہہ نہیں سکتے، تو کس بنیاد پہ فین بنے پھرتے ہیں؟ ذرا مجھے کوئی فین ہونے کا، فین فالوئنگ پہ کوئی بیس تو بتا دو، بیس لیس ہے، کوئی بنیاد بتا دو، کوئی ریزن بتا دو، کوئی وجہ دے دو، تب بندہ فین بنے نا۔ بے فلاں قاری صاحب ہے، اس قاری سے پڑھو، اس کی قرات میں پڑھتا ہوں، پھر جا کے فین بنتے ہیں۔ انجینئرنگ جتنی وہ دین کو ویلیو نہیں دیتا، انجینئرنگ اس نے استادوں سے پڑھی ہے، دین خود بیٹھ کے پڑھ لیا۔ لو جی
اور بلائنڈ فالوور جو بیٹھے اندھے میں چارے وہ کہیں گے جی واہ واہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. بس اتنے ایک مرزا کی باتیں تھی نا, ختم ہو گئی بات. تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں کہ مرزے میں کوئی چیز ہو. وہ وقت چلے گئے ہیں مرزا صاحب جب تیرے نام سے لوگ ڈرا کرتے تھے. وہ وقت چلے گئے ہیں جب تم اس طرح لوگوں کو کہتے تھے ہم دلائل کی مشین میں ڈال کے تمہیں یہ دکھائیں گے, پہلے تو ہم سے دلائل کا ٹیکہ لگوا لے پھر نمبر آ جائے گا. وہ پکی پکی یہ چیزیں چلی گئی. ذرا 2 منٹ کیوں آنکھوں سے آنکھیں چار کر لینا, ہم بتائیں گے تمہارا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے, علمی حدود اربا کیا ہے. کاٹ بھی نہیں آ رہا, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور الزام کیا ہے کہ سب سے بڑا مولوی میں ہوں. اور جھوٹا ایسا ہے ہر حدیث میں چھوٹ چھوٹ کی بات پہ جھوٹ بول جاتے ہیں. ایک حدیث اس میں بیان کی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک بات کی, حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, پھر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا, پھر حضور نے فرمایا پوری بات سنا کے کہتے ہیں, حضور نے فرمایا علی تیری عائشہ سے جنگ ہوگی. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو پھر ظالم ہوگا. تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں علی تو ظالم نہیں ہوگا, عائشہ ظالمہ ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. مرزا 7 مرتبہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کے پیدا ہو کے دوبارہ آ جائے گا, اس کا ابا بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ حدیث میں ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی. جھوٹ بولتی ہے اس نے حدیث میں, نمبر بھی بتایا, صفحہ بھی بتایا, کتاب بھی بتائی, حوالہ بھی بتایا. اور نیچے والے واہ واہ کر کے فین بیٹھے ہوئے ہیں. تو تم یہی فین ہو جو پوری سچی حدیث بیان کر کے ایک جھوٹی بات درمیان میں کر رہا, اور اس نے ڈنگ مار دیا اور پتہ کس کو بھی نہیں ہے. ایک وعدن بکری کھیر دے میں مینگنیاں مار کے یہ بھین بھی گتی کر دی. یہ اس طرح وہ جھوٹ بول جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات کو بتا دیتا ہے, اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات سامنے لاتے ہیں. یہ حوب کی روایت کے کتب باقی کی حقیقت کیا ہے, اس میں ابو حازم راوی ہے. ابو حازم کیا ہے, اس کی حیثیت آپ جا کے دیکھ لو کہ اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس حدیث کی روایت کو مان سکے ہم. اتنی سی روایت ہے اسی مستدرک میں. تو اس کو یہ ہوا والی بات تو وہاں سے نظر آ گئی, اور یہ نظر نہیں آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو اس بات میں راضی نامے کے بعد ان کے شہداء کا جنازہ پڑھایا تھا. اگر یہ لڑائی کی بنیاد پہ ہوتی تو حضرت علی دوسرے لشکر میں جا کے ان کے جنازے پڑھاتے. ایسے جھوٹ بول کے 2 نمبر راویوں کی روایات اٹھا کے پیش کرتے ہیں. یہ اسی ہوا پہ مجھ سے بات کر لینا, میں اس سے بات کرنے کرتے آ اس ابو حازم پہ بات کروں گا کہ راوی ہیں کون, اس مستدرک پہ بات کریں گے کہ روایت کہتے کس ہے, اسی پہ بات کریں گے تقبح اللہ رافضیت افطراہ. اس روایتوں کے نیچے ایسی ایسی روایتیں بیان کرتا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ لعنت کرے اس رافضی پہ, اس میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ اسی روایت کو امت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ باتیں میں جانتا ہوں, ہماری فیلڈ ہے, ہم نے پڑھایا, ہماری زندگی گزری ہے. مرزے کو کچھ بھی نہیں پتا, تو ایسے بندے کی بنیاد پہ ہم کس جملے کی بات پہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی فین ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. مفتی صاحب پگڑی کے 2 شگاف ہونے چاہیے, یہ دیکھ پتہ نہیں شگاف پگڑی میں کیا ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا ذاتیات میں نہیں پڑھتا, تو ذاتیات کی بات ایک مولانا صاحب تھے, مولانا ترجمیل صاحب, وہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوا, صرف معلومات کے لیے پوچھا. ہم نے تو کوئی مولانا کی ذات پہ کبھی بات نہیں کی, میں نے تو کبھی مولانا کی ذات پہ بات نہیں کی ہے, تو پیش کریں. مولانا نے یہودی جنگ کا ساتھ دیا تھا, اس پہ ہم نے اعتراض کیا تھا. یہ ذات ہوتی ہے, یہ تو نظریات ہوتے ہیں. اس لیے بات ہوئی تھی کہ ایک طرف لاکھوں علماء کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے, اور ایک طرف یہودی ایجنٹ کے لیے صرف آپ بیٹھ کے ساتھ دیں گے جو آپ کی فیلڈ میں نہیں, آپ تبلیغ کے بندے آپ تبلیغ کریں. اس کو ذاتیات کہتے ہیں, اس کو نظریات کہتے ہیں. ہم آج بھی نظریے پہ کھائے, کون کہتے ہیں ہم نظریے کی بنیاد پہ پیچھے ہٹیں گے. تو آپ پوری بات فرمایا کریں اور پوری بات ہم سے سمجھا بھی کریں. حضرت کاروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر مقلد مشرکین بن گئے. ایسا تو حضرت کاروی نے بات نہیں کی, آپ حضرت کاروی پہ الزام فرما رہے ہیں. ہاں وہ بات کریں جو بات کرنے والے. حضرت علی ممبر پہ, حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے. مرزا ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آئے. حضرت معاویہ نے ممبر پہ حضرت علی کو گالی دی ہے, یہ مجھے دکھا دیں, یہ مجھے دکھا دیں, میں اس کے ہاتھ چوم لوں گا, ورنہ جوتی میری اور سارے اس کا. کذاب کو جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی. مجھے ایک بات بتا, تیرے ابا کو کوئی گالی دے, تو اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. حضرت معاویہ کے منبر پہ حضرت علی کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں. امام حسن تو ان سے گلے مل رہے ہیں اور دوستی کر رہے ہیں اور راضی نامہ کر رہے ہیں. امام حسن کو اپنے ابا کی فکر نہیں ہے, تجھے حضرت علی کی فکر ہے. امام حسین تو راضی نامہ فرما رہے, اور امام حسن اور امام حسین نے اتنی یاری حضرت معاویہ سے رکھی,
19 سال 9 ماہ حضرت معاویہ کی خلافت میں ان بھائیوں نے حضرت معاویہ کی خلاف کوئی لفظ نہیں کہا۔ ایک مرزے کے فالوور نے مجھے ایک دن کہا کہ مفتی صاحب حضرت معاویہ سے تو صلح ہوئی تھی شرائط کا، اور حضرت معاویہ نے وہ شرائط توڑ دی تھی۔ میں نے کہا تجھے تیری اماں نے بتایا؟ حضرت امام حسین کو نہیں پتا تھا شرائط توڑ دی ہے، وہ تو نہیں لڑے۔ کذاب آدمی، جھوٹا، جھوٹ بولتے خدا کی قسم زبانیں گر جاتی ہیں اور بات نہیں کرتے۔ میں پوری رات ان کے سوالات کے جواب دینے کے تیار ہوں، یہ پرچہ تو بہت کم ہے۔ نہ میرا اس عنوان پہ اس وقت کوئی مطالعے کی بات تھی نہ کچھ، لیکن یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ پرابلم ہی نہیں، آپ لکھنے میں دیکھیں جتنے سوالات آپ کے لکھنے میں انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے۔ حضرت یہ بات ذہن میں رکھے، رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ سے پیار کیا ہے، غداری نہیں کی۔ آج تک کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ پہ یوں اعتراض ماننے کے تیار نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے۔ کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام ماننے کے تیار نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے صحابہ حضرت موسیٰ کے دشمن تھے۔ ہم مسلمان کو اتنے گئے گزرے ہیں کہ حضور کے یاروں کو حضور کا غدار مان لیں۔ کل کی جیلم کی کوٹ کلی بیٹھ کے ہمیں نبی کے یاروں کے بارے میں بات کرے، ہم ان کی بات مانیں۔ کوئی نبی کے یار تو وہ ہیں جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، جس نے دائیں ہاتھ میں جھنڈا نبوی پکڑا، کافروں نے یہ کاٹا، اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا، کافروں نے بایاں کاٹا، پھر اس نے گردن اور کندھے کے درمیان جھنڈا نبوی کو پکڑا، پھر کافروں نے گردن اتار دی، تب بھی اس کا علم موجود تھا، پھر اس کو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا رضی اللہ عنہ۔ ان پہ بات کرتے ہو؟ قذاب، اس کو شرم نہیں آتی؟ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے خون سے آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے، یہ غدار ہے؟ حضرت معاویہ سے رسول اللہ نے قرآن لکھوایا ہے، وحی لکھوائی ہے، رسول اللہ نے حدیثیں لکھوائی ہیں، اپنے خطوط لکھوائے ہیں، یہ ظالم اس پر بات کرے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اللہ کے رسول نے پیار کیا ہے، یہ اس پہ بات کرے؟ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا میں تجھے جنت اللہ سے لے کے دوں گا، یہ اس عامر بن عاص پر بات کرے اور ہم خاموش ہو جائیں گا؟ ایسا بے غیرتی والا دماغ اللہ نے آل سنت میں نہیں رکھا۔ میں اسی لیے اس کو نیات پہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں اس طرح کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمار کو باغی کی ایک جماعت قتل کر کے اس کی تفصیل بتائیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک جملہ بتا دیں، اس باغی سے مراد اگر حضرت معاویہ کی جماعت تھی، اور جماعت نعوذ باللہ جس باغی کی بات ہے وہ باغی تو جہنم کی طرف بلاتا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت معاویہ کی جماعت نہیں تھی، وہ خارجی تھے جن سے امام حسن کی صلح نہیں تھی، خارجیوں نے مارا۔ اور میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے لیے اس پہ تیار ہوں۔ میں نے حضرت حدیث عمار پر پورے 300 صفحات کا رسالہ لکھ دیا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا قریب، مستقل طور پہ کہ مرزا کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں وہ روایت ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کتب البخاری ثم حذفها، امام بخاری نے شروع میں روایت لکھی تھی پھر میٹ دیا تھا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس روایت کو اٹھا کر بخاری کی بات کرتے ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ثم حذفها فیہ نکتۃ خفیۃ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ روایت لکھ کے میٹ دی، کیوں کہ اس میں ایک نکتہ تھا لأن الراوی الحدیث ابا سعید الخدری لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس راوی کی جس روایت کا نام لیتے اس صحابی نے یہ روایت تو حضور سے سنی نہیں ہے، اس روایت کی بات کرتے ہو، یہ حضرت عمار کی روایت ہے۔ نحو ابن حجر اسقلانی کی اس بخاری کی حدیث پر بات جو بخاری کا شارح پھر ہمیں بتا دے، غلط بولتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو۔ اگر مرزے میں جرات ہے نا اسی حدیث عمار پہ ہم سے بات کر لے اور انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ مرزے نے ماں کا دودھ پیا یا بوتل کا پیا۔ مجال ہے حضرت، کون بات حضرت عمار ابن یاسر کے حوالے سے؟ اگر حضرت عمار ابن یاسر کے قاتل نعوذ باللہ حضرت معاویہ ہیں تو عمار ابن یاسر کے قاتل کو تو جہنمی کہا گیا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ پھر حضرت امام حسن نے صلح کر کے حکومت ان کے ہاتھ میں دی ہے، تو اعتراض امام حسن پہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک جہنمی کو حکومت دے دی ہے۔ آج تو اور میں کسی جہنمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اور میں کسی جہنمی کی سپورٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ حضرت امام حسن امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے ان کے ہاتھوں میں حکومت دے دی، وہ دوست کے لوگ تھے، حالانکہ وہ کون ہے جس کو قرآن کریم سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں کہتا ہے
وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا پرومس کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا. تو ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں محمد بن ابی بکر کا ساتھ تھا. اس پر بھی مرزا ہم سے بات کر لیں، ہم انشاءاللہ تعالی دل میں تارے نہ دکھائیں، ہمیں دیوبندیت کا بیٹا نہ کہنا. کوئی حضرت محمد بن ابی بکر اور عثمان کے قاتل نہیں ہے، جھوٹ بول. وہ نوجوان تھے اور نوجوانانہ ذہن تھا، بلوائیوں کی باتوں میں آئے کہ حضرت عثمان نے ایسا کیا. وہ چلے گئے گھر میں اور جا کر حضرت عثمان سے بات کرنے لگے کہ آپ نے ایسا کیا، اور گفتگو میں ہاتھ اٹھایا، حضرت عثمان کی داڑھی تک آ گیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے اگر آج آپ کے ابا حضرت ابو بکر زندہ ہوتے تو ایسی مجھ سے بات کرتا. تو ان کو فوراً خوف اور باہر نکل کے آ گئے. اس کو قاتل کہتے ہو ظالموں؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا یہ ابو بکر صدیق کی اس بیوی کا بیٹا ہے جو ابو بکر کی وفات کے بعد علی کی بیوی بنی ہے، جس کا نام اسماء بنت عمیس ہے. اور یہ اس کے لیے کہا گیا، حضرت محمد بن ابی بکر فرماتے تھے کہ مجھے پیدا میں ابو بکر کے گھر ہوا ہوں، میری پرورش حیدر کرار کے گھر ہوئی ہے. اس کے بارے میں کہتے ہو؟ اس پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنے کھوٹے سکے اٹھا کر مرزا دنیا میں گھوم رہا ہے. مرزا کے بارے میں سوالات کریں، آپ میرا عنوان کیوں چینج کرتے ہیں؟ اب اسی کے بارے میں آپ سوال کریں، میں جواب دے کے جاؤں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. انہوں نے کہا جی کھانا کھا رہا ہوں. تو فرمایا اللہ اس کو کبھی سیر نہ کرے. یہ لفظ اگر بد دعا ہے، لا اشبع اللہ بطنا، اگر یہ بد دعا ہے تو ہمیں ثابت کر دے کہ بد دعا ہے. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا تربت یداک، اس کا معنی ہوتا ہے تیرے ہاتھ کھا کر اڑ جائے. تو یہ بد دعا ہے؟ بتائیں. ہم تو کہتے ہیں دعائیہ جملہ ہے، نبی کا کوئی کام بد نہیں ہوتا. نمبر ایک. نمبر دو، ایک منٹ کے لیے اگر مرزے کی یہ بکواس مان لو کہ حضرت معاویہ کو حضور نے نعوذ باللہ خلاف دعا دی تھی، بد دعا دی تھی جیسے مرزا کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک اور حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے ہاتھ اٹھایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اے اللہ اگر میں نے کسی شخص کے خلاف کوئی بات کر دی ہو، یعنی اس طرح کوئی غصے میں ہاتھ مار دیا ہو یا اس کے خلاف جس کو تم بد دعا کہہ رہے ہو اس طرح کہہ دیا ہو، اے اللہ تو قیامت کے دن اس شخص کے لیے مزید نیکیوں کا اس کو سبب بنا دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر مان بھی لوں کہ مرزے کے کہنے پر یہ بد دعا ہے تو پھر یہ حضرت معاویہ کا فائدہ مند ہو گئی. پھر تو فرمایا فَجْعَلْ لَهُ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ میری اس وجہ سے اس شخص کے گناہوں کو دھو دے. یہ کہاں جائے گی؟ بس اتنی سی بات تھی. ایسی میں جو اتنی باتیں اٹھا کے عوام کو گمراہ کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا یہاں عنوان ختم نبوت کی جگہ اس مرزا کا رکھنا چاہیے تھا، اس کا پریشر بنتا تھا. آپ کے بندے تو واقعی یہاں پر آئے ہیں. مرزا قادیانی کے والدین مسلمان تھے، یعنی مرزا قادیانی کے والدین مسلمان، اسی لیے میں مرزا قادیانی کے والدین پہ بات نہیں کرتا. تسی کدی بڑے مرزے نو لے آدے ہو، کدی چھوٹے نو لے آدے ہو، ایک عنوان دے پاوے. کہتے ہیں حضرت عباس نے حضرت علی کو برا بھلا کہا، یہ بخاری میں مرزا کہتا ہے. تو یہ اعتراض تو میرا ہے نا، یہ تو اعتراض تو میرا ہے. میں جواب میں مرزا سے پوچھوں گا کہ ہر جگہ اگر سب و شتم کا معنی گالی ہے تو حضرت علی کے لیے بھی یہ لفظ بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے حضور کے چچا کو سب و شتم کیا، تو یہاں معنی بھی گالی کرو گے. جو جواب مرزا اس کا دے گا وہی جواب ہم اس شتم وال روایت کا دیں گے. یہ تو ہماری طرف سے بات ہے. ہم اس کو سخت ترین جملہ کہہ دیں گے کہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا تھا، لیکن یہ جو اعتراض میرا ہے آپ اس کو میرے خلاف کیسے پیش کریں گے؟ عنوان پر پھر سوال نہیں ہے، پھر ادھر ادھر کی بات کر دیتے ہیں. میرے خیال میں پرچیاں موک گئے ہیں. ٹھیک ہے ہو گیا. بھائی عمر کہہ رہے ہیں جزاک اللہ. چلو اللہ آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.